بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کے لیے بہت ہی پیارا، بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے میری تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے، جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، بہت سے وظائف لے کر میں آپ کے لیے حاضر ہوتی ہوں، لیکن آج جو میں آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ اتنا پیارا وظیفہ ہے کہ آپ اگر اسے پڑھ لیں گے تو آپ کی قسمت کھل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی رزق میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے گا، اور بہت ہی چھوٹا سا یہ عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ تو اس وظیفے کے لیے صرف اور صرف آپ کے چند منٹ ہی صرف ہوں گے، اور انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے آپ کی تمام حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں جو نازل کرتا سورہ یاسین، جسے قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین بہت زیادہ برکتیں اور فضیلتیں رکھتی ہے۔ اس کے اندر ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے پڑھ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جھولی کو مرادوں سے جو خالی رہتی ہیں، کبھی بھری نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جھولی کو بھر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر جائز مراد کو پورا فرما دے گا۔ لیکن آپ لوگوں نے درود پاک پڑھتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے ہوئے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بے صبری کے نقصانات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بے صبری سے مصیبت دور ہونے کی بجائے زیادہ ہوتی ہے۔ بے صبری اللہ پاک کی اطاعت کا جذبہ کم کر دیتی ہے۔ مصیبت کے وقت بے صبری مصیبت سے زیادہ بدتر مصیبت ہے۔ بے صبری کرنے والا قناعت کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بے صبری کرنے والے کے کاموں میں مدد الہی شامل نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، جب بھی مصیبت آئے گھبرا کر رب العالمین کی بے کس پناہ میں رجوع کر کے خوب توبہ و استغفار کیجیے، اور اپنے آپ کو سراپا خطا تصور کرتے ہوئے ہر حال میں اس کا شکر ادا کیجیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ مدینے والے مصطفیٰ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والے مصائب و آلام یاد کیے جائیں۔ صبر کرنے والوں کو جو عظیم الشان اور اجر و ثواب عطا کیا جائے گا اس پر نظر کی جائے۔ اپنے سے بڑھ کر مصیبت زدہ کے بارے میں غور کیا جائے، اس طرح اپنی مصیبت ہلکی محسوس ہوگی اور صبر کرنا آسان ہوگا۔ اللہ پاک سے حصول صبر کی دعا کرتے رہیے۔ صبر کے فضائل کو پیش نظر رکھیے۔ اسلاف کے مشکل حالات میں صبر کے واقعات کا مطالعہ کیجیے۔ اپنے بڑے ذمہ دار سے رابطے میں رہیے۔ نیک اعمال کا مظاہرہ کیجیے۔ بے صبری کے نقصانات پر غور کیجیے۔ بے صبری کے سبب گناہوں میں مبتلا ہونے کے خدشات کو پیش نظر رکھیے۔ حسن ظن کا ذہن بنائیے۔ تو ناظرین، یہ میں نے چند آپ کو بے صبری کرنے اور صبر کرنے کے متعلق کچھ آپ کو میں نے فرمان بتائے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اس لیے بتایا ہے کہ آپ لوگ بالکل بھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کیجیے، کہ اگر آپ لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اگر آپ بے صبری کریں گے تو الٹا آپ کو نقصان ہی ہوگا۔ تو جو میں آج آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ سن لیجیے کس طرح سے آپ نے کرنا ہے اس وظیفے کو۔ آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 جو ہے سلام قول من رب الرحیم، سلام قول من رب الرحیم، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوبارہ سے سن لیجئے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 اس کو آپ نے 100 مرتبہ دن کے کسی بھی وقت میں آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے
سجدے میں سر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑا کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کے بعد جو بھی حاجت ہوگی وہ آپ کی انشاءاللہ عز و جل قبول ہو جائے گی۔ یہ آپ کا 2 دن کا عمل ہے، یہ آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے۔ جس وقت میں آپ نے پہلے دن عمل کرنا ہے، دوسرے دن بھی آپ نے اسی وقت میں یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔